تمہاری ماں بندو سے میری شادی ہو جائے، چلو نانی نہ صحیح تمہاری ماں ہی صحیح، میں نے اپنا پیغام بھجوایا لیکن تمہارے کمینے نانا نے بے دردی سے مجھے ٹھکرا دیا۔ زمرد میں بد نصیب تمہارے خاندان کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں تمہارے لیے بھی اپنا رشتہ دیتا تو جمال دین کبھی میرا رشتہ قبول نہ کرتا۔ زمرد میں تمہارا خاندانی عاشق ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ بوڑھا ایف ایم سائل زمین پر دو زانو ہو گیا اور عمران دونوں ہاتھوں سے اپنی کھوپڑی کو ادھیڑنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پاگل خانہ ہے کیا؟ یہ فتح محمد سائل تو اس سے بھی بڑا پاگل ہے۔ جو بکواس وہ کر رہا تھا اس میں مذاق کا پہلو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر ماحول میں تبدیلی ہوئی۔ جس جگہ عمران پوشیدہ تھا ادھر تو کوئی نہیں آیا، لیکن دروازہ کھلا تھا اور اچانک ہی چند افراد اندر داخل ہو گئے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد جمال دین کمرے میں داخل ہو گیا۔ عمران نے اس کی گھراہٹ سنی اور لڑکی کی چیخ۔ جمال دین خوف نگاہوں سے ایف ایم سائل کو دیکھ رہا تھا۔ فتح محمد دھوبی، اس نے 3-4 موٹی موٹی گالیاں اسے دیں اور پھر بولا، اب تو ان اوچھی حرکتوں پر اتر آیا؟ کمینے، تجھ سے اور کوئی امید ہے کیا؟ لیکن ایف ایم سائل نے اس وقت بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا اور کھڑا ہو کر بولا، جمال دین میری کوٹھی میں آئے ہو، خوش آمدید کہتا ہوں تمہیں۔ جو زبان تم نے میرے لیے استعمال کی ہے میں اس کا جواب اس زبان میں نہیں دوں گا، کیونکہ ایک بار پھر تقدیر مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں میں تمہارے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں تیری کھوپڑی اپنے جوتوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کمینے، تو نے میری بچی کو اغوا کیا؟ بول، تو اسے اغوا کر کے لایا ہے؟ میں اس سے کب انکار کر رہا ہوں، لیکن پوچھ لو زمرد سے، میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ خون پی جاؤں گا تیرا میں؟ جمال دین دہاڑا۔ نہیں، ایسا نہ کرنا جمال دین، ڈاکٹر تجویز کر چکے ہیں، میرا خون خراب ہے، تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ میرے خون میں ایک خاص مرض کے جراثیم ہیں۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے یہ میں عرض کر دوں کہ میرے وکیل کے پاس ایک یادداشت موجود ہے جس میں نے لکھا ہے کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو پورے اطمینان کے ساتھ سیٹھ جمال دین کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہی میرا قاتل ہوگا۔ تیرا خون واقعی خراب ہے فتح محمد، واقعی تیرا خون بہت خراب ہے، اور یہ بات بھی میں جانتا ہوں۔ ابے ذات کے دھوبی، تو یہ بتا کہ آخر اس میں میری بچی کا کیا قصور تھا؟ تکلیف اگر تجھے پہنچی تھی تو میرے ہاتھوں پہنچی تھی۔ وہ بالکل دوسرا معاملہ ہے جمال دین، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فتح محمد سائل نے کہا۔ کتے کی اولاد، یہ تیری پوتی کے برابر ہے؟ برابر ہے، پوتی تو نہیں ہے۔ تم جانتے ہو جمال دین، تمہارے کمینے خاندان نے مجھے کنوارا رکھنے کی مہم چلا رکھی تھی۔ زمرد میری آخری کرن ہے، آخری امید ہے۔ آؤ اختلافات دور کر لیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ وہ تو خیر جو کچھ ہوگا، لیکن بیٹے اب میں پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گا اور تمہارے بارے میں اخبارات میں بڑی بڑی سرخیاں لگواؤں گا۔ جمال دین نے کہا، تمہاری مرضی ہے جمال دین، اگر تم ایسا کرو گے تو میری طرف سے بھی بہت سی کہانیاں سامنے آئیں گی۔ ایک ہی حل ہے اس کا کہ ہم دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیں۔ سمجھوتا تو میں تجھ سے کروں گا، حساب تو تجھ سے پورا لینا ہے فتح محمد، لیکن ابھی نہیں، وقت کا انتظار ہے مجھے۔
میں چاہوں تو تجھے قتل کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ تیرا قتل تو کسی اور ہی طریقے سے ہوگا۔ البتہ میں نے جمال الدین نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور خونی نگاہوں سے ایف ایم سہیل کی جانب دیکھا اور اس کے بعد لڑکی کا بازو پکڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ عمران کو ایک لمحے میں فیصلہ کرنا تھا، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ برق رفتاری سے واپس پلٹا، عمارت کے عقبی حصے سے باہر کودا، اس کے بعد سیٹھ جمال الدین کی کوٹھی کی جانب دوڑنے لگا۔ پھر دوسری صبح ناشتے کی میز پر جمال الدین نے اسے خاص طور پر طلب کیا تھا۔ ایک ملازم آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اسے باہر چلنے کے لیے کہا۔ جمال الدین نے ناشتے کی میز پر اس کا خیر مقدم کیا تھا اور کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ آؤ میرے دوست، تم ابھی تک مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا، اور میں کتنا بیوقوف ہوں کہ تم سے تمہارا نام تک نہیں پوچھا۔ میرا نام تمہیں میری گاڑی کی رجسٹریشن بک سے نہیں معلوم ہوا؟ عمران نے سوال کیا۔ ہاں شاید۔ علی عمران عمران ہی ہے تمہارا نام؟ بیٹھو۔ تم نے جو احسان میرے اوپر کیا ہے، بھلا میں اس کا صلہ کیا دے سکتا ہوں، جبکہ میری طرف سے تمہیں تکلیف ہی پہنچی ہے۔ اس وقت بھی جب میں نے تم سے تمہاری گاڑی چھینی تھی، اور اب بھی جب تم تہہ خانے میں قید رہے ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی دقت نہیں ہوئی ہوگی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کے بارے میں تمہیں کچھ معلومات حاصل ہوئیں؟ ایف ایم ساحل سے؟ ہاں، وہ ذلیل انسان، وہ سور، افسوس ایسے لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے اور وہ عزت دار کہلاتے ہیں۔ بہرحال تم میرے اوپر احسان کیا ہے عمران، میں اپنی بیٹی کو واپس لے آیا ہوں۔ ویری گڈ۔ فتح محمد کو جھٹکا کر دیا؟ اس کا جھٹکا تو میں کروں گا، ذرا اطمینان سے۔ تو اب میری چھٹی؟ عمران نے کہا، یقیناً میں تمہارا انتہائی شکر گزار ہوں۔ تمہاری کار کی چابی موجود ہے اور تمہاری کار میرے گیراج میں کھڑی ہوئی ہے، اور یہ تمہاری اس مشکل کا معاوضہ ماں تمہارے اس فرض کے۔ اس نے نوٹوں کی کئی گڈیاں نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی اور پھر بولا، دوبارہ بھی اگر کبھی مجھ سے ملاقات کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ دوبارہ بھی اگر کبھی مجھ سے ملاقات کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ کم از کم اتنا تو بتا دو سیٹھ جمال الدین کہ وہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے کیوں لے گیا تھا؟ براہ کرم ان باتوں میں دخل اندازی نہ کرو، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جمال الدین نے کہا، تمہاری مرضی، میں ایف ایم ساحل سے پوچھ لوں گا، عمران نے کہا، اور جمال الدین چونک پڑا۔ تو کیا تم مجھ سے دوبارہ بھی ملو گے؟ میں تمہیں ساری صورتحال بتا چکا ہوں۔ اس نے نہ صرف مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دی تھی بلکہ تھوڑا سا احسان بھی کیا تھا مجھ پر۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ میری کار مل گئی ہے اور اسے جمال الدین نے چرایا تھا۔ ویسے میں نے اس سے اس لٹیرے کے بارے میں بتایا تھا جو میری کار اور پرس لے کر بھاگ گیا تھا۔ جمال الدین کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا۔ اس نے پریشانی سے کہا، کیوں؟ آخر کیوں؟ میں تو تم سے معافی بھی مانگ چکا ہوں، اور اب میں تمہاری اس پریشانی کا معاوضہ بھی تمہیں ادا کیا ہے۔ براہ کرم تم ایسا مت کرنا۔ اگر تم اس سے یہ کہو گے کہ میں وہ شخص تھا، میری بدنامی ہوگی۔ اگر تم چاہو تو کچھ رقم اور لے لو۔ کمال کرتے ہو جمال الدین صاحب، کوئی فقیر سمجھا ہے مجھے؟ گاڑی کا اندازہ لگایا تھا میری کتنی قیمت کی ہوگی؟ میں کلاش ہوں کیا سمجھا ہے آخر تم نے مجھے؟ رکھو یہ اپنے نوٹ، جتنی عزت دے رہا ہوں راس ہی نہیں آ رہی، سمجھتے ہو کیا خود کو؟ عمران نے نوٹوں کی گڈیاں اس کے منہ پر دے ماری اور اس کے بعد وہاں سے تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔
عقب سے جمال الدین اس کے پیچھے دوڑا تھا، لیکن عمران نے گیراج سے کار نکالی تھی اور اس کے بعد اسے اسٹارٹ کر کے برق رفتاری سے چل پڑا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ کار ایف ایم ساحل کی تھی۔ ایف ایم ساحل کی کوٹھی کی جانب ہی دوڑ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس نے عقب نما آئینے میں کئی بار دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جمال الدین نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ بہرحال معاملات خاصی دلچسپ نوعیت کے تھے اور عمران اس سلسلے کو آخری حد تک جاننے کا خواہش مند تھا۔ پھر اس کی کار ایف ایم ساحل کی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ اسے اترتے دیکھ کر اس نے تعجب سے پلکیں جھپکائیں۔ ساحل صاحب، ساحل صاحب، عمران نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ ایف ایم ساحل نے بھی اس سے گرم جوشی کا جواب دیا، لیکن وہ حیران بھی تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم واپس نہیں گئے؟ گیا تھا مگر واپس آ گیا۔ بس اب باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ کیا کہوں، آپ کی ایک نظر نے تقدیر بدل دی۔ آپ سے اچھا انسان بھلا کہاں ملے گا؟ میں زندگی بھر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، عمران نیاز مندی سے کہہ رہا تھا۔ یہ کار کس کی ہے؟ اپنی سمجھیں، نیلام میں مل گئی تھی، آپ کی دی ہوئی رقم سے اسے خرید لیا۔ نیلام میں؟ کتنے کی خریدی؟ ایف ایم ساحل نے کار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پورے 24,000 کی۔ کیا 24,000؟ عمران نے کہا اور بولا، ابھی تو کافی رقم باقی ہے، ساری زندگی عیش کروں گا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بقیہ زندگی آپ ہی کے قدموں میں گزاروں گا۔ دفعتاً ایف ایم ساحل کا رویہ بدل گیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، تم واقعی کام کے آدمی ہو، ابھی تھوڑی دیر میں کچھ اور لوگ بھی پہنچنے والے ہیں، میرا خیال ہے تمہاری مجھ سے خوب گزرے گی۔ لیکن کار کے بارے میں تم سچ نہیں کہہ رہے، یہ تو لاکھوں روپے مالیت کی کار ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، ریس کورس کے سامنے جب ہارنے والے مزید رقم کے متلاشی ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی گاڑیاں اونے پونے ہی بیچ دیتے ہیں۔ یہ کار ریس کورس کے سامنے نیلام ہو رہی تھی، بس میں نے خرید لی۔ آؤ آؤ اندر آؤ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو بس تمہارا قدردان ہوں۔ مرشد، میں بھی آپ کے قدموں میں زندگی کی آخری سانس تک بسر کر دینا چاہتا ہوں، عمران نے نیاز بندی سے کہا اور فتح محمد اسے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس بار عمران کے قیام کا بندوبست پہلے سے زیادہ معقول تھا، لیکن اس کا ایک دشمن یہاں موجود تھا اور وہ مالی تھا۔ جس کی بیوی کو عمران نے اغوا کر لیا تھا، وہ اس وقت بھی خون خار نگاہوں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ پھر اسی شام عمران باہر نکلا تو اسے کئی شکلیں نظر آئیں۔ اس سے پہلے یہ لوگ کوٹھی میں نہیں تھے، لیکن ان کی شکلوں میں دلاور کو دیکھ کر عمران چونک پڑا۔ دلاور خود بھی عمران کو جانتا تھا، دارالحکومت کا ایک خطرناک گنڈا تھا، لیکن عمران کا مداح تھا۔ عمران نے ایک بار اس کی گردن پھانسی سے بچا لی تھی اور دلاور نے مرتے دم تک اس کا وفادار رہنے کی قسم کھائی تھی۔ دلاور کے ساتھی دوسرے لوگوں بھی شکلوں سے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ عمران نے دور ہی سے دیکھا اور اس کے بعد دلاور کے چونکنے پر اس نے دلاور کو ایک دم اشارہ کیا اور دلاور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے قریب آ گیا۔ آپ؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں کیسے؟ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں۔ میں بتا دوں گا، آپ کو خاصا لمبا معاملہ ہے، لیکن آپ بات بتا دیجئے۔ ہاں پوچھو۔
آپ یہاں کیوں موجود ہیں اور یہ آپ کی یہاں موجودگی میں کیا ہمارا یہاں رہنا مناسب ہے؟ یار عجیب باتیں کر رہے ہو، جب مجھے یہی پتا نہیں کہ تم آئے کس لیے ہو تو میں مناسب یا نامناسب کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہے سر کہ ہم جیسے لوگوں کو کس لیے بلایا جاتا ہے؟ اگر آپ یہاں موجود ہیں اور یہ پسند نہ کریں ہم کوئی کام کریں تو پھر براہ کرم ہمیں بتا دیجیے۔ نہیں دلاور، کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے تمہیں